والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسین امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر اور آپ کی سیرت کی پیروی کرنے والا ہر عاشق حسین یہ اشعار پڑھ سکتا ہے۔ حسینی فوج کا دنیا میں ایک ادنا سپاہی ہوں، حسینی فوج کا دنیا میں ایک ادنا سپاہی ہوں، مزاج خاک ساری میں اصولاً کربلائی ہوں، نبی کے نام پر مٹنے کی بچپن سے تمنا ہے، غلام پنجتن ہوں میں ازل سے مصطفائی ہوں، میں صدیق و عمر کی افضلیت کا مبلغ ہوں، میں عثمان و علی کی شان والا کا فدائی ہوں، نہیں ہوں نجد و قم کی فکر سے بالکل بھی وابستہ، نجد خارجیت، قم رافضیت، ایران کا ایک شہر ہے اور وہ حجاز کا ایک شہر ہے، نہیں ہوں نجد و قم کی فکر سے بالکل بھی وابستہ، حجازی ہوں حجاز پاک کی راہوں کا راہی ہوں، میں ایما کی بہاروں کے لیے مانند بارش ہوں، میں باطل کے ٹھکانوں کے لیے کامل تباہی ہوں، حقیقت میں تو ہوں مٹی کے ایک ذرے سے بھی ناقص، اگر کچھ ہوں نبی کے فیض سے فضل الہی ہوں، عقائد کے مریضوں کو شفا رب مجھ سے دیتا ہے وہ شافی مگر میں تو فقط کڑوی دوائی ہوں، میری اسناد میں مولا علی کا نام نامی ہے، نواسب جان لے سند صحیح میں مرتضائی ہوں۔ دوستان محترم، میں اور آپ یوم عاشورہ کو نماز عاشورہ، دعائے عاشورہ اور ذکر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے یہ محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے حبیب پاک علیہ تحیت و ثنا کے صدقہ و طفیل ہم سبوں کو ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت کی کامل برکتیں عطا فرمائے۔
سے آپ حضرات عشاء بعد بھی محفلیں سجاتے رہے، اپنے گھروں میں مختلف طریقوں سے ایصال ثواب کرتے رہیں اور ان کی بلند بارگاہوں میں محبت کا ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ان کی فوج جمع کی گئی۔ عمرو بن لیث اسلامی فوج کے سپہ سالار اور وہ بادشاہ وقت تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی فوج دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پہاڑ کی بلندی پر چلے گئے اور ان کے سامنے سے ان کی فوج گزاری جانے لگی۔ عمرو بن لیث نے اپنی فوج کی کثرت دیکھی کہ اتنی زیادہ فوج ہے میرے پاس، تو دل ہی دل میں سوچا اے کاش امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت میں کربلا میں موجود ہوتا اور میرے پاس اتنی ہی فوج ہوتی تو میں اپنی جان، اپنی شان و شوکت اور ساری فوج ان کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ جب ان کے دل میں اتنا خیال پیدا ہوا شہزادہ رسول علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ خیال بھی کتنا مقبول ہوا اور یہ دلوں کی نیتیں بھی ان پاک بارگاہوں میں کتنی جلد نظر میں آ جاتی ہیں کہ اس زمانے کے ایک اللہ کے ولی کو خواب میں غیبوں کی خبر دینے والے نبی نے تشریف لا کر یہ خبر دی، عمرو بن لیث سے کہہ دو کہ اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہم اس کے خیال سے باخبر ہیں، اور انہیں یہ بتا دو کہ تمہارے اس نیک ارادے پر اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دوستان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف دل میں ارادہ کیا مگر ارادہ سچا تھا، نیت پکی تھی اور محبت اور ساتھ دینے کی بات امام حسین سے تھی، تو یہ نیت اور یہ ارادے کتنے جلد مقبول ہوتے ہیں۔ مدارج النبوت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ عمرو بن لیث رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو عمرو بن لیث نے کہا وہی ایک مرتبہ جو محبت امام حسین کے سبب میرے دل میں خیال آیا تھا، اسی کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی امام حسین کی سیرت، کردار، ان کی عظیمت، ان کی استقامت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ 10 دنوں کو علماء، واعظین، شعراء آپ کے سامنے ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کی شان پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ عمل پڑھتے ہیں۔ اگر آج بھی امام حسین سے سچی محبت کرنے والے اس طرح کا ارادہ کریں اور اپنی حسب وسعت جو رب نے انہیں عطا کیا ہے ان کی بلند بارگاہوں میں ایصال ثواب کریں، صدقہ و خیرات کریں، ان کے نام پر غربائے مسلمین کا خیال رکھیں، تو یقیناً ہمارے اور آپ کے اندر تو کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنے جلد بارگاہ الہی تک ہماری صدا پہنچ جائے، مگر بیچ میں واسطہ امام حسین کا ہے، بیچ میں ذریعہ اہل بیت اطہار کی محبت کا ہے۔
اگر یوں ہم بھی ان کی محبت میں سرشار ہو کر کے ان کے طریقے پر، ان کے کردار پر، ان کی استقامت یعنی دین پر وہ جمے رہے، تسلیم و رضا کے پیکر بنے رہے، اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ ہمیں تو یہ استقامت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر ہم نے سال بسال ہر سال پلٹ پلٹ کر ہم نے کربلا کو سنا اور امام حسین کی عظیمت اور دین پر ان کے ڈٹ جانے کو سنا، نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر تیرے حکم پر سر جھکانے کو سنا۔ اے اللہ ہم نے تو انہی کی سیرت سن کر کے ان کے طریقے پر عمل کیا، تو نے انہیں کامیاب کیا ہے، تو ہمیں بھی امید ہے کہ تو ہمیں محروم نہیں رکھے گا۔ اگر اس طریقے سے بھی امام حسین کی محبت کو منایا جائے تو میرا ایمان کہتا ہے کل عمرو بن لیث کی خبر حضور تک پہنچ گئی تھی، آج میری اور آپ کی خبر بھی حضور تک ضرور پہنچے گی، اور بارگاہ رسالت سے وہ پھر فیض ملے گا کہ انہیں خبر کر دو کہ ہم تم سے باخبر ہیں، انہیں خبر کر دو کہ تمہیں اجر عظیم ملے گا، اور کوئی بعید نہیں رب کی رحمت سے کہ اسی محبت کے صدقے ہمیں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ وہ جو تم نے سنایا تھا قصہ اہل بیت کا، اور وہ جو تم نے سنا تھا اہل بیت کا واقعہ، اسی کے صدقے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، رب کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں۔ تو ہمیں بھی یہ مزاج اپنے دل و دماغ میں داخل کرنا ہے۔ اور میں مکتوبات شریف پڑھ رہا تھا، امام ربانی قیوم زمانی مجدد الف ثانی اکبر کے دین الہی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اگلے 1000 سال کے مجدد، وہ فرماتے ہیں والد بزرگوار ای فقیر عالم بودن بعلم ظاہری و بعلم باطنی۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اس فقیر کے والد محترم جو عالم تھے، ظاہری اور باطنی دونوں علوم کے ماہر تھے، یعنی علم والا ہو یا عوامی ہو، ہر ایک کے نصاب میں محبت اہل بیت ضرور شامل ہونا چاہیے، اور یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جو ظاہری باطنی علوم کے ماہر تھے، در اکثر اوقات ترغیب بمحبت اہل بیت اطہار می فرمودن، کہ میرے والد محترم اکثر وقت اہل بیت اطہار کی محبت کی رغبت دلاتے، فضیلتیں بتاتے، اس محبت کے فوائد بتاتے، اور لوگوں کو محبت اہل بیت کی طرف اکثر ان کے درس میں سبق میں اس طرف مائل کرتے تھے۔ اور میرے والد محترم جب محبت اہل بیت کی بات کرتے تو یہ سمجھاتے تھے کہ در سلامتی خاتمہ ای محبت مدخلیست عظیم، اے میرے مریدو، اے میرے ساتھ تعلق رکھنے والو، یہ اہل بیت اطہار کی محبت سلامتی خاتمہ کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ جو ایمان اور اسلام پر مرنا چاہتا ہے تو وہ اس محبت میں مست الست ہو جائے۔ میرے والد محترم اس بات کی تعلیم اکثر وقت دیتے رہتے تھے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب میرے والد ہی کا آخری وقت آ گیا تو وہ جو دوسروں کو بتاتے تھے کہ محبت میں ڈوبے رہو تو آخری وقت خاتمہ ایمان پر ہوگا، آج جب ان کا آخری وقت آیا، ای فقیر حاضر بود، فرماتے یہ فقیر ان کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا، سخن ایشاں بیاد ایشاں دا، اور میں نے انہی کی بات انہیں یاد دلائی
حالانکہ اس وقت شعور بئی عالم کم مانت کہ اس وقت میرے والد محترم اس عالم میں تھے کہ دنیا سے ان کی توجہ ہٹ رہی تھی، بالکل موت کا قریب کا وقت تھا۔ اس وقت میں نے ان کے سرانے بیٹھ کر سخن عیشاں بیاد عیشا دا کہ میں نے ان کو انہی کی بات یاد دلائی کہ آپ تو پوری زندگی مریدین کو یہ تعلیم دیتے رہے کہ محبت اہل بیت حسن خاتمہ کا سبب ہے، تو کیا اس وقت خاتمے کے وقت حسن کا احساس ہو رہا ہے؟ ایمان پر سلامتی کا پتہ چل رہا ہے؟ تو مجدد الفسانی فرماتے میرے والد محترم جو غشی کے عالم میں تھے، بے ہوشی کی طرف مائل تھے، مگر جیسے ہی محبت اہل بیت کا سوال کی آنکھیں کھول دی اور فوراً مجھے یہ کہا غرق محبت اہل بیتم شکر خدا، خدا کا شکر ہے کہ اس وقت بھی میں محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے بعد تو یہ محفل اس مسجد میں نہیں سجے گی، چونکہ 10 دن کا لوگوں کا نصاب ہے۔ چلو اپنی فرصت کے اعتبار سے سننے سنانے والے وقت طے کر کے آتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، مگر محبت اہل بیت 10 دن کا نصاب نہیں ہے۔ محبت اہل بیت زندگی کی آخری سانس تک کا ایمانی نصاب ہے، ہمارے لیے سلامتی خاتمہ کا سبب ہے، اس لیے اس محبت میں ہمیشہ مست الست رہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ حضور امام حسین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا کیسا ہے، کیا ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جائز طریقے سے ان 10 دنوں میں ہی نہیں، ہر دن کر سکتے ہیں۔ تو دوستان محترم، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ محبت اہل بیت اطہار، اعلیٰ حضرت نے یہ بات بھی فتح رضویہ شریف کی غالباً 28ویں جلد میں یہ بات لکھی ہے، اے برادر تقاضۂ مقتضائے محبت اتباع و تصدیق ہے، یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن سے محبت ہے ان کی بات مانی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی باتوں کو سچا مانا جائے۔ وہ یزید کے ساتھ کیوں مقابلے میں اترے تھے؟ یزید کے ساتھ ان کے کیا معاملات تھے؟ معاملات یہی تھے کہ وہ شریعت کے خلاف جا رہا ہے اور آپ شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے، ہم میں سے ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ نمازوں کا تارک یزید، نمازوں کا چھوڑنے والا، شراب پینے والا، اس کو حلال کرنے والا، اور گانے والیوں میں بیٹھنے والا، بندروں کے ناچ دیکھنے والا۔ آج ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ یہ سارے خرافات کون کر رہا ہے؟ ان سارے خرافات میں کون مرتکب ہیں اور کون اس میں ملوث نظر آتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، محبت اہل بیت اطہار جو زندگی کی آخری سانس تک کا نصاب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے محبت کے دعوے کرو اور کردار یزید والا اپناؤ۔ ایسی محبت تو ہم اپنے باپ سے کریں تو ہمارا باپ بھی قبول نہ کرے، تو ایسی پاک ہستیوں سے محبت، تو پھر وہ محبت بھی پاک ہونی چاہیے۔ ان کا معاملہ میں نے عجیب شان دیکھی ہے امام حسین کی۔ میں کئی کتابیں اردو عربی کی پڑھی، مطالعہ کیا مسلسل اس بارے میں۔ میں اس نتیجے تک پہنچا کہ تسلیم و رضا کا جو معاملہ امام حسین کی بارگاہ میں ہے، وہ واقعی میں خود سپردگی والا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ کے ہر تسلیم مانے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکا دینا۔ رضا کا معاملہ ہے اس پر راضی رہنا۔
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بہت سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا اور جب آپ کربلا میں پہنچ گئے اس وقت آپ نے خواب دیکھا کہ خواب میں کوئی گھڑ سوار آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قافلے والے چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف چل رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا اگر اللہ کا فیصلہ ویسا اترا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر اللہ کا فیصلہ جیسا ہم چاہتے ویسا نہیں اترا تو اسے کس بات کا خوف ہے جس کی نیت اور ارادہ ہی حق پر عمل کرنا ہے، اور جو حق کے لیے نکلا ہے تو اگر ہماری مرضی کے مطابق اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو بھی ہم سرکشی کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کا شکوہ شکایت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کربلا سے امام حسین کا پیغام ہے۔ مجھے اور آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے رات بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس دنیا نے ہمارا بڑا خسارہ کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر بندہ جن دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے چلتا ہے اور دین اس کی نظر میں نہیں ہوتا، پھر اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ امام حسین کا سر پاک لے کر جب یزیدی چلے اور اس راہب نے دیکھ کر کہا کہ مجھے رات بھر کے لیے یہ دے دو، میں تمہیں اتنے 1000 درہم اور دینار دوں گا، راضی ہو گئے۔ درہم و دینار کے بندے تھے۔ اس نے سر امام کو لیا، غسل دیا، عطر لگایا اور تشت میں رکھ کر کے دیدار کرتا رہا۔ اس نے دنیا کی دولت دین پر خرچ کی تھی۔ رات گئی نہیں، ادھر صبح کا اجالا کیا ہوا، اس کے دل سے بھی کفر کا اندھیرا چھٹ گیا اور اس کے دل میں بھی ایمان کا سویرا آ گیا۔ ان کے پاک سروں پر اترنے والے انوار کو دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مگر جو دنیا کے بندے تھے، جب انہوں نے تھیلیاں کھول کر کے پیسوں کو تقسیم کرنا چاہا تو وہ سارے درہم و دینار ٹھیکریوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ایک طرف قرآن کی آیت یہ لکھی ہوئی تھی فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کرتوتوں سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا۔ اور دوسری طرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ ان قریب ظالم دیکھ لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھا رہے ہیں۔ کیا انہیں دنیا مل گئی؟ نہ ملی دنیا، مگر اس دنیا کے پیچھے چلنے کی وجہ سے دین بھی چلا گیا، دین بھی رخصت ہو گیا۔ ہماری آپ کی زندگیوں میں بھی بہت سارے معاملات، میاں بیوی کے ہو، بھائیوں کے ہو، وراثت کے ہو، تقسیم کے ہو، میراث کے ہو، حقوق کے ہو، پڑوسیوں کے ہو، ایسے درجنوں معاملات ہماری زندگیوں میں ایسے آتے ہیں کہ ایک طرف اللہ رسول کا فیصلہ ہے، دوسری طرف ہماری دنیا ہے۔ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ ان کی سوچ اور فکر کیا ہوتی ہے؟ اپنا حق لینا یا کسی کا حق لینا، جس کا حق ہے اس کا دے دینا، یہ تو بہت دور ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ رشوتیں دے کر کسی کا حق بھی لے لیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں ہمیشہ رہے گی؟ کیا یہ چیزیں فانی نہیں ہیں؟ اور کیا یہ چیزیں کربلا سے ہمیں سیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، محبت اہل بیت اطہار کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے اندر فنا کرنا چاہیے، اپنے کردار کو ان کی سیرت سے منور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے،
اور اسی کے اندر اپنی پوری جد و جہد خرچ کر دینی چاہیے۔ اور دو باتیں میں اور بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ بھی کہ جنہیں آج یہ شبہ لگ جاتا ہے کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سارے ہی حق پر ہیں، تو پھر کربلا ہر سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے اس گروپ میں بھی تھے، اذانیں ادھر بھی ہوتی تھی، اور سارا کچھ چہرہ مہرہ لباس عادات و اطوار مسلمانوں والے تھے، مگر کوئی آج تک یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ حق پر تھے، چونکہ حق کا نشان حسین ابن علی ہے۔ تو کیا یہ چیزیں آج یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ لڑو، نہ آپ اس کے مکلف ہیں، نہ ذمہ دار ہیں، اپنے گھر میں رہ کر اپنا ایمان بچانے کے تو ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ تو کیا کربلا میں یہ بات نہیں سکھائی گئی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض جہال یعنی جاہل ضعیف الایمان اس پر شک کرنے لگتے ہیں، اور اسی قبیل سے ہیں جاہل وہابیوں کا اعتراض کہ اولیاء اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ قدرت رکھتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ایسی مظلومی کے ساتھ شہید ہو جاتے؟ یہ جاہل ضعیف الایمان لوگوں میں بھی یہ شک پیدا ہوتا ہے، اور وہابی تو یہ اعتراض کی صورت میں لاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ قدرت رکھتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ایسی مظلومی کے ساتھ شہید ہو جاتے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک اشارے میں یزید پلید کے لشکر کو کیوں نہ غارت فرما دیا؟ یہ اعتراض، مگر یہ سفہا نہیں جانتے۔ جواب دیجیے، سفہا مانے بے وقوف، مگر یہ سفہا نہیں جانتے کہ ان کی قدرت یعنی اولیاء اللہ کی طاقت، حسین اعظم کی طاقت جو انہیں ان کے رب نے عطا فرمائی رضا و تسلیم و عبدیت کے ساتھ ہیں، نہ کہ معاذ اللہ جباری و شرکسی و خود سری کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ انہیں اللہ نے طاقت دی ہے، مگر اس طاقت کو وہ استعمال وہیں کرتے ہیں جہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ان کی طاقت اور ان کا تصرف اللہ کی رضا کے دائرے میں ہوتا ہے، وہ طاقت کا استعمال اللہ کی رضا کے خلاف شرکشی کے طور پر نہیں کرتے، خود سری کے طور پر نہیں کرتے، بلکہ انہیں اللہ کی بارگاہ سے جو بھی طاقت ملی ہے اس طاقت کا استعمال اللہ کی رضا کے دائرے میں کرتے ہیں۔ اب اللہ کی رضا یہ تھی کہ انہیں شہادت کا بلند مرتبہ ملے، تو پھر انہوں نے اپنا تصرف اللہ کی رضا کے خلاف استعمال نہیں کیا، نہ انہیں اس کی اجازت ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی، مقوقش بادشاہ مصر نے صحابی رسول حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امتحاناً پوچھا کہ جب تم انہیں نبی کہتے ہو تو انہوں نے دعا کر کے اپنی قوم کو کیوں نہ ہلاک فرما دیا؟ جب انہوں نے ان کا شہر مکہ چھڑایا تھا، جن کفار نے ان کا شہر مکہ اس نبی سے چھڑایا تھا، تو انہیں تم نبی مانتے ہو تو انہوں نے دعا کر کے ان لوگوں کو ہلاک کیوں نہ فرما دیا؟ حضرت حاتب بن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتا؟ وہ عیسائی تھا۔ انہوں نے دعا کر کے اپنی قوم کو کیوں نہ ہلاک کر دیا جب انہوں نے انہیں پکڑا اور سولی دینے کا ارادہ کیا تھا؟ یعنی تو ہمارے نبی کو نہیں مانتا تو چل اپنے نبی کو تو مانتا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
سولی پر چڑھانے کے لیے ان کی قوم نے پکڑا تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیوں نہ ہلاک فرما دیا؟ تو مقوقش شاہ مصر نے کہا انت حکیم جاء من عند حکیم، کہ تم حکیم ہو اور حکیم کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آئے ہوئے ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ جو تصرف ہے اولیاء اللہ کا، یہ تسلیم و رضا کے ساتھ ہے، عبدیت کے ساتھ ہے، جباری و قہاری شرکشی اور خود سری کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ وہ اپنا تصرف وہیں استعمال کرتے ہیں جہاں انہیں رب کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے دائرے میں کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی قربانی دے کر کے ایک جملہ خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں یہ قربانی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ صبح قیامت تک لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی کوئی مثال چاہیے گی، لوگ ڈھونڈیں گے کہ ہم کس کے نقش قدم پر چلیں، تو امام حسین فرماتے میری زندگی انہیں رہنمائی عطا کرے گی۔ آپ نے ان کی سیرت اور ان کے کردار کو سنا، توجہ کریں، یاد رکھیں اور ان کے بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے ہوئے ان کی پاکیزہ کردار اور سیرت پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے حبیب پاک علیہ تحیت و ثنا کے صدقہ و طفیل ہمیں اہل بیت اطہار اصحاب کرام کی سچی شرعی ایمانی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے جس طرح میں پڑھاؤں آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب إليه، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل على جميع الأنبياء
والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدارين اللهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیری توفیق سے قرآن مجید کی پاکیزہ سورتوں کی تلاوت ہوئی، اوراد و وظائف پڑھے گئے، یا اللہ اہل بیت اطہار کا ذکر پاک ہوا، نعتیں پڑھی گئی، منقبتیں پڑھی گئی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو کچھ نظر و نیاز پیش کی گئی، یا اللہ سب کچھ تیری بارگاہ بے نیاز میں پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ان اعمال پر ہمارے عمل کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق بے حساب اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یہ ثواب تیرے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عطا فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، جملہ مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا ثواب خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ و جمیع ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہن کی ارواح کو عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بالخصوص اس کا ثواب شہزادہ گلگوں قبا، سید الشہداء، ریحانۃ الرسول، امام عالی مقام، سبت رسول، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک روح کو عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ کے ساتھ جتنے رفقا تھے، جتنے شرکاء تھے اور جتنے شہداء تھے، یا اللہ سبھی کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جملہ اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم شہداء کربلا کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خصوصی روحانیت کا فیض ہم سبوں کو عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کی سیرت و سوانح اور کردار پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اتنی مصیبتیں آنے کے باوجود بھی دین پر تیرے اور تیرے محبوب کے حکم پر وہ جمے رہے، ڈٹے رہے۔ یا اللہ ان کی اس استقامت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کے عظیم صبر کا صدقہ ہمیں بھی صبر عطا فرما، ان کی تسلیم و رضا کا صدقہ ہمیں بھی تیرے محبوب اور تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دین کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی اس کا کچھ صدقہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم سید الشہداء امام عالی مقام اور جملہ شہداء کربلا کے صدقہ و طفیل ہماری اور ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے والدین باحیات ہے انہیں صحت، شفا اور تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ شفقت ان کی اولاد کے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہو، امام حسین کے عظیم مرتبہ کے صدقہ و طفیل ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام اہل ایمان مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے چھٹکارا نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، رشتوں کے متلاشیوں کو بہتر سنی گھرانوں سے پاکیزہ رشتے عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم
رزق اور کاروبار میں جو لگے ہیں یا اللہ انہیں بہتر رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو علیم و خبیر ہیں، سبھی کے دلوں کے راز جانتا ہے۔ شہدائے کربلا کا صدقہ سب کی دلی نیک جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی رضا والی زندگی عطا فرما، اور اسی رضا پر ہم سبوں کو حسن خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنی شان کے مطابق بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل اہل فلسطین کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کے لیے کوئی نجات کا رستہ پیدا فرما۔ یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ شہدائے کربلا کا واسطہ، امام حسین امام عالی مقام کا واسطہ، شہزادہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، یا اللہ بیت المقدس کو کامل آزادی نصیب فرما، وہاں کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کے صبر اور ان کی تسلیم و رضا اور تیرے دین پر جمع رہنے کو سلام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم رحم فرما، کرم فرما، نظر رحمت فرما، یا اللہ درگزر فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پوری دنیا سے جو مسلمان اہل فلسطین کی مدد کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ان کے حق میں بھی بہتر فیصلہ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سبوں کو ایمان و سنیت پر استقامت اور اسی پر حسن خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم لخمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرف خیر آور، یا شبیر یا شبر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بھائی کو زہر پلایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے لانا کا وعدہ
وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تمہیں سلام، میرے تمہیں سلام، کر چکا ہوں امام اپنی حجت تمام، لیکن اللہ اپنے نانا کلام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا شان خیر الانام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.